دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے اسلام آباد میں خودکش حملے کے بعد عالمی رہنماؤں کے موصول شدہ ہمدردی اور حمایت کے پیغامات پر اظہار تشکر کیا ہے۔ چین نے پاکستان میں فارم ویلیو چین میں کاروباری شراکت داری اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کو فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ افغان طالبان کے دور حکومت میں افغانستان میں معاشی بحران انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی کانگریس شاخ نے علاقے کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے متعین وقت کے اندر ایک واضح لاہ عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں دہشت گردی کے المناک واقعے کے بعد حمایت اور اظہار یکجہتی کے پیغامات پر عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صدر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ اسلام آباد میں المناک سانحے کے بعد عالمی رہنماؤں کی طرف سے تعزیت اور ہمدردی کے پیغامات قابل قدر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امن، استقامت اور قومی اتحاد کی سربلندی کا عزم کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی اسلام آباد میں خودکش حملے کے بعد دنیا بھر سے موصول ہونے والے ہمدردی اور حمایت کے بھرپور پیغامات پر اظہار تشکر کیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اس بےایمانہ جرم کے مرتکب مجرموں کو پوری قوت کے ساتھ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان کے مذموم عزائم کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بہادر اور دلیر قوم اس موقع پر متحد ہے اور ہم نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا بھرپور عزم کر رکھا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولیات کونسل کی مؤثر حکمت عملی کی بدولت پاکستان عالمی شراکت داری کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ چینی زرعی اور صنعتی ماہرین کے وفد نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ کیا۔ وفد نے فارم ویلیو چین میں کاروباری شراکت داری اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ دوسری جانب پاکستان کی چاول کی ریکارڈ برآمدات 6 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئیں، جبکہ نمک کی برآمدات میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی دوا سازی کی برآمدات گزشتہ سال 1 کروڑ 10 لاکھ ڈالر سے تجاوز کر گئیں۔ ملکی برآمدات میں اضافہ معاشی استحکام، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور اقتصادی خود انحصاری پر نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کو ہدایت کی ہے کہ وہ کل تک سعودی ویزا بایو ایپ کے ذریعے بایو میٹرک تصدیق مکمل کر لیں۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق عازمین حج کی سہولت کے لیے بایو میٹرک تصدیق کے لیے تاشیر مرکز آج اور کل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے۔ عازمین حج کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے سعودی ویزا بایو ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے بایو میٹرک تصدیق مکمل کر سکتے ہیں۔ وزارت کے ترجمان نے کہا کہ بایو میٹرک کے بغیر حج ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے۔ افغان طالبان حکومت کے دور میں افغانستان میں معاشی بحران انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق افغان طالبان حکومت کی انتہا پسندہ پالیسیز کی وجہ سے افغانستان میں سرمایہ کاری میں بڑے پیمانے پر کمی واقع ہوئی ہے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ افغان حکومت کی ناکام معاشی پالیسیز کے باعث بینکاری تک رسائی انتہائی محدود ہے اور صرف 6% آبادی کے پاس بینک اکاؤنٹ موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق غیر قانونی طالبان حکومت سے بچنے کے لیے 16 لاکھ سے زائد شہری ملک چھوڑ چکے ہیں۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ طالبان حکومت کی طرف سے خواتین پر تعلیم اور ملازمت کے حصول کی پابندیوں نے معاشی بحران کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی کانگریس شاخ نے علاقے کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے متعین وقت کے اندر ایک واضح لاہ عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قانون ساز اسمبلی میں بھارت کے مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کے دوران مقبوضہ جموں و کشمیر کانگریس کے صدر طارق حمید کارا نے بھارتی حکومت کے شمولیتی نظم و نسق اور عوامی اعتماد کے دعووں پر سوال اٹھایا ہے۔ طارق حمید نے کہا کہ انڈین نیشنل کانگریس کی قیادت نے پارلیمنٹ میں اور نریندر مودی کو لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ فوری طور پر بحال کیا جائے۔ کولمبو میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں نیدرلینڈ نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 6 اوورز میں 45 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان نے ٹاس جیت کر نیدرلینڈز کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ اور اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔